دلاور سائیں کپکپاتے لبوں نے دلاور کا نام لیا تو وہ 100 جان سے صدقے گیا۔ بولو دلاور سائیں کی جان۔ وہ بھی لہجے میں مٹھاس سمو کے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں محبت کی چاشنی ٹپک رہی تھی اور وہ بہت مخمور آنکھوں سے روشنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا آپ مجھ سے دور ہو سکتے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا کر اپنی بات کی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر پلکوں کے گرنے اور اٹھنے کا رقص دیکھ کر دلاور دل تھام کر رہ گیا تھا، مگر اس کا مطالبہ سن کر شدید غصہ بھی آیا تھا۔ کیوں دلاور سائیں کی جان، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ پیار سے روشنی کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے۔ روشنی کے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی۔ مجھے آپ کی محبت کو آزمانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ صرف میری خوبصورتی پر مر مٹے ہیں یا سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ رک رک کر اپنی بات کرتے ہوئے اسے خود میں یقین نہیں تھا کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ پتہ نہیں وہ دلاور خان کے لیے قابل قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ روشنی کی بات سن کر دلاور کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے۔ کیا روشنی کو اس کی محبت پر یقین نہیں تھا؟ وہ نکاح کر کے اسے اپنے گھر تک لے آیا تھا، مگر وہ پھر بھی بے اعتباری کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے انتہائی دکھ ہوا۔ روشنی کے ماتھے پر ایک بار پھر سے اپنا لب رکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے جانے دلاور، اگر میرا سب آزمانا چاہتی ہو تو آزما لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میری محبت پر شک نہ کرو۔ گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور پھر بنا اس پر دوسری نظر ڈالے وہ بیڈ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ روشنی نے آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اسے اپنا ڈر بتا دیتی؟ اسے یہ بات بتانے میں شرم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی دونوں کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ جھجک تھی۔ دلاور بھلے اس سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اچانک ہی اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اس کے بارے میں پہلے روشنی نے کبھی نہیں سوچا تھا اور اب اس کے قریب آنے سے پریشان ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ واضح طور پر دیکھ سکتی تھی کہ اس کے قریب آتے ہی دلاور کے چہرے پر کیسی خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کیسے اس کی چاہت میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ وہ اسے اب خود سے دور رہنے کے لیے بول رہا تھا۔ شاید اسی بات پر ناراض ہو کر وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ اسے اب دلاور کی فکر ہو رہی تھی۔ تبھی روشنی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے پکارا، سائیں، مگر دلاور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار پھر سے ذرا سا ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کا کندھا دبایا اور دوبارہ پکارا، دلاور سائیں، کیا آپ سو گئے ہیں؟ مگر دلاور کی طرف سے کوئی جواب نہ سن کر وہ مایوسی سے اپنا سر تکیہ پر رکھ گئی تھی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دلاور خان کو ناراض کر دینے کا خیال ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ دلاور سائیں ہی تھا جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب اس کے گھر والے اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس پر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں بچا تو تب دلاور سائیں نے اس کا اعتبار کیا تھا۔ یہ بات روشنی کے دل میں اس کے لیے ڈھیروں جذبات تو جگا گئی تھی، مگر مسئلہ سارا قربت کا تھا۔ اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اچانک وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ وہ دلاور کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ دلاور جو سونے کا ناٹک کر رہا تھا وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے روشنی، تمہاری بات مان تو لی ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے نرمی سے سوال کیا تو وہ اس کی گود میں ہی چہرہ چھپا کر
پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دلاور پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے اس کے مزاج کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی شرماتی گھبراتی تھی، کبھی بے تحاشا خوش ہوتی تھی اور کبھی رونے لگتی تھی۔ ان چند دنوں میں اس نے روشنی کے کتنے ہی روپ دیکھ لیے تھے۔ ہر بار وہ اپنا ایک نیا روپ دکھاتی تھی اور ہر بار دلاور کو شدت سے اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کے بعد وہ اس کی کمر کے گرد حصار باندھے اس کے پیٹ پر اپنا چہرہ رکھے رو رہی تھی اور وہ بے بس سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کا چہرہ قریب کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے گال پر اپنے لب رکھے تو وہ ایک بار پھر سے شرما کے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گلال سا بکھر رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ دلاور نے ایک بار پھر سے سوال کیا تھا۔ اس کا رونا دلاور سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ ہی آپ کو ناراض کرنا چاہتی ہوں، مگر میری مجبوری ہے۔ آپ تو ناراض ہی ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے قریب آ جائیے، مگر اس طرح رخ موڑ کر مت سوئیں۔ روشنی نے آنسو صاف کرتے اور دوپٹے کے پلو سے ناک رگڑتے ہوئے دلاور کو اپنے رونے کی وجہ بتائی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روشنی نے غصے بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور بیڈ سے اترنے لگی۔ اس کا ارادہ ٹیرس پر جا کر بیٹھنے کا تھا، کیونکہ وہ دلاور سے شدید ناراض ہو چکی تھی، مگر دلاور اسے مزید رلانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو نازک سی جان دلاور کے حصار میں آ سمائی۔ گھبرا کر دلاور کی طرف دیکھا تو وہ پرتپش نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم لڑکیاں بہت مشکل ہو، کاش میری پہلے سے 2-3 بیویاں ہوتیں تو مجھے سمجھ آتا کہ تم مجھ سے کیوں خفا ہو رہی ہو۔ سمجھ تو خیر میں اب بھی نہیں پایا، مگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے خود سے دور کرنے کے باوجود بھی تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں گلے لگا کر سوؤں، ہے نا یہی بات؟ ہے نا؟ اس نے شرارت سے روشنی کی طرف دیکھا تھا، جبکہ روشنی ایک دم بلش کر گئی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اس کے دل کی بات کیسے سمجھ گیا تھا؟ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ دلاور نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی اس کا پالا لڑکی ذات سے نہیں پڑا تھا۔ ایک چھوٹی بہن تھی جو ڈھیروں نخرے کرتی تھی اور اپنے لاڈ اٹھوایا کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کی مزاج میں کافی سنجیدگی تھی۔ وہ لاڈ ایسے کرتی تھی جیسے کوئی بڑا اپنی بات منواتا ہے۔ اس طرح کے دھوپ چھاؤں مزاج والی یہ لڑکی پہلی تھی جو اس کی زندگی میں آئی تھی اور اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ دلاور نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے روشنی کو اپنے بازو پر سلا لیا۔ روشنی جھجکتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے اور اپنا سر دلاور کے سینے پر رکھتے ہوئے اس کے کچھ مزید قریب ہو گئی۔ وہ اس کو مضبوطی سے جکڑے گیا۔ وہ دلاور کی دھڑکنوں کا شور بخوبی سن سکتی تھی۔ دلاور کے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ جانے روشنی اس سے کس بات کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ اس کی خواہش پر اس سے دور رہنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر اس طرح سے اپنے حصار میں لے کر اس کے وجود سے نظریں چرانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دلاور نے ایک دم اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے پوری شدت سے اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ روشنی پہلے تو کچھ دیر برداشت کرتی رہی، مگر جب سانسیں رکنے لگیں تو ایک دم سے دلاور کے کندھے پر مکے برسانے شروع کر دیے تھے۔ دلاور کافی دیر خود کو سیراب کرتا رہا اور جب دیکھا کہ روشنی نیم بے جان سی ہو گئی ہے تو پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ لپسٹک کا ستیہ ناس ہو چکا تھا، چہرہ الگ سرخیاں چلکا رہا تھا۔ دلاور کے لیے خود پر قابو کرنا مشکل ہوا تو ایک بار پھر سے اس پر جھکنے لگا
مگر زور سے رونا شروع کر دیا تو وہ لب دانتوں میں دباتے ہوئے پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے اس طرح اپنے قریب مت بلاؤ۔ مجھ سے خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود میں سما جاؤں اور تمہیں وجود کا حصہ بنا لوں، وہ مخمور لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ پرتپش آنکھیں روشنی کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، جہاں پر حیا کی لالیاں ایسے بکھری ہوئی تھیں کہ کسی کوس و قزح کا سماں ہو رہا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ دلاور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ نہ جانے روشنی ہی اتنی خوبصورت تھی یا اس کی محبت ہی اس قدر زیادہ بڑھ گئی تھی کہ روشنی کا چہرہ اسے بے حد حسین لگ رہا تھا، اتنا حسین کہ نظریں ہٹانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ آپ بے شک کروٹ بدل کر سو جائیے، میں بھی سو جاتی ہوں۔ روشنی کی سمجھ میں بس یہی بات آئی تھی۔ دلاور مسکرا دیا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اب سو جاؤ، تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر روشنی نے مطمئن ہو کر سر ہلایا اور پھر اپنی باہوں کا نازک گھیرا دلاور کی کمر کے گرد باندھا اور اس کے سینے پر ایک بار پھر سے اپنا سر رکھ دیا۔ دلاور کے لیے بہت مشکل تھا کہ روشنی باہوں میں ہو اور اس سے نظریں چرا جائے، مگر اپنی محبت کی خوشی کے لیے اس کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ روشنی اس کی بیوی تھی، دونوں کے درمیان نکاح کا رشتہ تھا، دونوں کا ساتھ زندگی بھر کا تھا۔ اگر کچھ دن صبر کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کا اعتبار جیت سکتا تھا تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی کہ وہ کچھ دن اس سے دور رہ لیتا اور اپنے ضبط کا امتحان لیتا، جبکہ روشنی کو اس کی محبت نہیں پرکھنی تھی، بلکہ اس نے تو کسی دوسری وجہ سے اسے خود سے دور کیا تھا، جس کے بارے میں دلاور کو پتہ چلتا تو وہ یقیناً اس کے ساتھ بہت غصہ ہونے والا تھا۔ روشنی دلاور کے چچا کی بیٹی تھی۔ دلاور حویلی کے اوپر والے پورشن میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ روشنی نیچے والے پورشن میں مقیم تھی۔ روشنی اور دلاور کی ماں کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اینٹ کانٹے کا بیر چلتا تھا، مگر دونوں بھائیوں کی محبت مثالی تھی۔ گھر کی لڑائی جھگڑوں کو وہ کبھی بھی اپنے درمیان میں نہیں لے کر آئے تھے۔ ماؤں کے لہجوں میں گھلی ہوئی نفرت اولاد کے ذہنوں تک بھی منتقل ہو گئی تھی، اور اولادیں بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی چڑھتی تھیں۔ دلاور تو خیر بڑا تھا، سمجھدار تھا، وہ کبھی بھی گھریلو سیاست کے پیچھے اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتا تھا اور نہ ہی اپنی چچی اماں کی کوئی بات سننا کرتا تھا۔ مگر دلاور کی چھوٹی بہن بسما کے ذہن میں بھی چچی اور اس کے دلاور کے لیے ڈھیروں ڈھیر نفرت تھی، اور یہی حال ماہی اور روشنی کا تھا۔ ان کا بھائی نہیں تھا، اس لیے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی تھیں۔ وہ بسما سے نفرت کرتی تھیں اور چچا کے بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی تھیں۔ چچی بھی ان کے لیے دشمن ہی تھی۔ دونوں گھرانوں کے مرد اپنے بیوی بچوں کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر یہ نفرت محبتوں میں نہیں بدل سکی۔ روشنی کے 10ویں کلاس کے پیپر ہوئے تو اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ کالج وہ ڈرائیور کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ گھر والوں کی طرف سے اس پر کافی سختی تھی۔ جس دن اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا، اسی دن بابا نے اسے بہت سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اس کی طرف سے کوئی بھی شکایت وصول ہوئی تو اسے گھر بٹھا لیا جائے گا۔ پڑھائی کی اجازت اسے بہت مشکلوں سے دی گئی تھی۔ اس خاندان کی کوئی بھی لڑکی پہلے کالج نہیں گئی تھی، روشنی ہی پہلی لڑکی تھی، اور اب چاہتی تھی کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے آئندہ آنے والی لڑکیوں کی تعلیم پر ایک بار پھر سے پابندی لگ جائے۔ ڈرائیور ہر روز اسے کالج لے جاتا تھا اور چھٹی ہونے پر گھر لے آتا تھا۔ روشنی راستے میں کہیں نہیں رکتی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ بخیر و عافیت 2 سال گزر گئے۔ روشنی 3rd ایئر میں آ گئی۔ وہ ہر سال امتیازی نمبروں سے پاس ہوتی تھی
چچا جان بھی کارکردگی پر کافی خوش تھے۔ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی، اس کی پھپھو نہ تھی۔ زندگی بھر تایا جان اور اس کے والد نے اس کمی کو بری طرح سے محسوس کیا تھا، اور بیٹی کی صورت میں روشنی کو پا کر وہ بے حد خوش ہوئے تھے۔ اسی لیے اسے اپنی چاہت کا مان بخشتے ہوئے کالج بھی بھیج دیا تھا۔ روشنی نے بھی کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا، مگر ایک دن ایسا آیا جو روشنی کی زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ گیا۔ وہ اپنوں کی ہی نظروں میں بے اعتبار ہو گئی۔ اس دن کالج کی دوستوں نے ایک پیریڈ مس کیا اور مارکیٹ جانے کا پلان بنایا۔ انہوں نے روشنی کو بھی اپنے ساتھ جانے کی دعوت دے ڈالی، مگر روشنی ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔ وہ ہرگز بھی ان کے ساتھ مارکیٹ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کا اعتماد نہیں توڑنا چاہتی تھی اور گھر سے بہت زیادہ سختی تھی، مگر اس کی دوستیں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ وہ اسے بار بار ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھیں۔ اسی طرح مناتے ہوئے اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئیں، جہاں پر پہلی بار ایان نے اسے دیکھا۔ روشنی کو دیکھتے ہی وہ مسمراس ہوا تھا کہ ایک بار وہ جان بوجھ کر روشنی سے ٹکرایا اور بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر روشنی نے اسے کوئی خاطر خواہ اہمیت نہ دی۔ ایان کو غصہ تو آیا، مگر وہ مایوس نہیں ہوا۔ وہ روشنی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے روشنی کے بارے میں معلومات نکال لی، جو کہ اتنی بھی مشکل نہ تھی۔ وہ شہر کے ایک بااثر شخصیت کا بیٹا تھا۔ پورے شہر کے اعلیٰ بااثر شخصیات کے ساتھ اس کے بابا کی دوستی تھی۔ اس کے لیے کوئی بھی کام کروانا مشکل نہ تھا۔ روشنی کی معلومات نکلوانے کے اگلے دن ہی وہ اسٹوڈنٹ بن کر اس کالج میں آ چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ روشنی سے تقریباً 10 سال بڑا ہوگا، مگر روشنی کی فطرت اور معصوم حسن کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ کالج جانے کے بعد اس نے روشنی سے دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ روشنی کی طرف سے نو لفٹ کا بورڈ ہمیشہ ہی بلند رہتا تھا۔ وہ ذرا بھی اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی حدود کو پار نہیں کر پاتا تھا۔ نہ جانے اس کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ وہ جو سارے شہر کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، سارے کالج کی لڑکیوں کا اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، اور روشنی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکا تھا، بلکہ روشنی کے سامنے آتے ہی احترام سے اس کی نگاہیں جھک جاتی تھیں۔ روشنی اس کی پسندیدگی کو محسوس کر سکتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی۔ عام دنوں جیسا ایک دن تھا جب روشنی کو بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ 3 دن تک کالج نہ جا سکی، اور جب چوتھے دن کالج گئی تو ایان بے قرار ہوتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھیں۔ عجیب بکھری ہوئی حالت میں وہ روشنی کے سامنے تھا اور دیوانی نظروں سے روشنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روشنی، تم اتنے دن سے کالج کیوں نہیں آئی؟ وہ ڈرائیور کے سامنے ہی روشنی سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ ڈرائیور نے چونک کر ایان کی طرف دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو اکثر ہی وہ گیٹ سے اندر آتے اور باہر جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ اکثر ہی روشنی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی روشنی سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ڈرائیور کے سامنے اس کے ایسے بات کرنے پر روشنی گھبرا اٹھی تھی، مگر نظر انداز کرتے ہوئے کالج میں داخل ہو گئی۔ ڈرائیور نے پرسوچ نظروں سے ایان کی طرف دیکھا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے روشنی کے پاپا کو ساری بات بتا دی تھی۔ پہلے تو وہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے بھی ڈرائیور کو روشنی پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ڈرائیور کئی دنوں تک روشنی کا چپ چاپ جائزہ لیتا رہا، اور چوکیدار کو پیسے دے کر بھی ان دونوں پر نظر رکھنے کے لیے کہا، مگر کوئی بھی ایسی ویسی بات پتہ نہ چلی تو اس نے روشنی کے پاپا کو مطمئن کر دیا۔ مگر روشنی نہیں جانتی تھی اس پر ایک قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ایان روشنی کو دوستی کی آفر کر سکتا تھا،
ساتھ پڑھنے کی آفر کر سکتا تھا، ساتھ کینٹین چلنے کے لیے آفر کر سکتا تھا، مگر کبھی بھی اس کے ساتھ اظہار محبت نہیں کیا تھا، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے روشنی کے ساتھ اظہار محبت کرنے کا سوچا اور پھر ایک خط لکھ کر اس کے بیگ میں ڈال دیا، مگر یہ روشنی کی بری قسمت تھی کہ اس دن وہ کالج سے آ کر وہیں بیٹھ گئی تھی اور اس کا اگلے دن ٹیسٹ بھی تھا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ کر پڑھنے لگی اور پھر وہ خط اس کے بیگ سے نکل کر زمین پر گر گیا، جو اس نے نہیں دیکھا۔ ماہی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور زمین سے وہ خط اٹھا لیا تھا۔ آپی یہ کیا ہے؟ خط دکھاتے ہوئے روشنی سے سوال کیا تو روشنی نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی، تم دیکھ لو۔ وہ خط کھول کر پڑھتی جا رہی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا، مگر روشنی کا اس کی طرف دھیان نہیں تھا۔ اسی وقت روشنی کے پاپا گھر میں داخل ہوئے اور ماہی کو محبت بھرا خط پڑھتے دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ماہی کے ہاتھ سے وہ خط جھپٹ لیا اور وہ ماہی سے پوچھنے لگے، ماہی یہ کیا حرکت ہے؟ بتاؤ یہ کس کا خط ہے؟ وہ غصے سے ماہی پر دھاڑے تھے، مگر ماہی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، یہ میرا خط نہیں ہے، یہ زمین پر گرا ہوا تھا، روشنی باجی کے بیگ سے گرا ہے، میں نہیں جانتی۔ ماہی روشنی سے 4-5 سال چھوٹی تھی، مگر اس عمر میں تھی کہ جانتی تھی لو لیٹرز کیا ہوتے ہیں، اور اگر اب وہ گھر میں پکڑا گیا تھا تو اس کے کیا اثرات نکلنے والے تھے۔ پاپا نے سختی سے روشنی کی طرف دیکھا تھا اور روشنی گھبرا اٹھی۔ پاپا میں نہیں جانتی یہ کیا ہے، کس کا خط ہے، میں نے تو یہ پڑھا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے انداز میں صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسماعیل صاحب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے روشنی کی کوئی بات نہیں سنی تھی اور ایک تھپڑ روشنی کے منہ پر دے مارا تھا۔ روشنی لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گری تھی، ہونٹ پھٹ گیا تھا، جہاں سے خون جاری تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے دلاور نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ روشنی کو پسند کرتا تھا اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ صحیح وقت آنے پر اسے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور روشنی کے لیے اس کے دل میں پیار بھرے جذبات تھے، مگر کبھی ان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ روشنی کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا اور وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اسماعیل صاحب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چچا جان یہ کیا حرکت ہے؟ جوان اولاد پر کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ کیا کیا ہے روشنی نے؟ چچا جان نے بجائے کوئی جواب دینے کے وہ خط دلاور کی طرف بڑھا دیا تھا۔ جیسے جیسے دلاور خط پڑھتا جا رہا تھا اس کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سکتے سے روشنی کی طرف دیکھا تھا تو روشنی نے نفی میں سر ہلایا تھا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، دلاور لالا میں نہیں جانتی یہ خط کس کا ہے، میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کے چہرے اور آنکھوں پر سچائی ہی سچائی رقم تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ دلاور کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا اس کا اعتبار کرنے میں۔ دلاور نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسماعیل صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، چچا آپ کو روشنی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہے، آپ کو اپنی بیٹی کا اعتبار کرنا چاہیے۔ مگر اسماعیل صاحب نے نظریں پھیر لی تھیں۔ روشنی نے سراسیمہ نظروں سے اسماعیل صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ دلاور کی اس کے حق میں گواہی بھی اس کے کسی کام نہیں آئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے بابا، مجھے نہیں پتا یہ خط میرے بیگ میں کہاں سے آیا۔ وہ روتے ہوئے ابھی بھی اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر دلاور کو عجیب طرح سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ روشنی کو ہنستے مسکراتے اور چہچہاتے دیکھا تھا۔ وہ گھر میں رونق لگاتے رکھتی تھی اور دلاور کو اس کا یہی روپ اچھا لگتا تھا۔ دلاور کی ماں نے جب یہ شور سنا تو وہ بھی حیران ہوئی
کہ کیا ہوا ہے، بھائی صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ بسمہ اور دلاور کی ماں بھی نیچے کے پورشن میں ہونے والا شور سن کر نیچے آ گئی تھیں اور اب بے یقین نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ بھلے ہی وہ زبان سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کا اظہار کرتی تھیں، مگر دلوں میں بغض نہیں تھے۔ روشنی کی حالت دیکھ کر دلاور کی ماں کو بھی دکھ ہوا تھا۔ بھائی جان، آپ کو جوان اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے بس یہی جملہ کہا تھا۔ بھابھی میں کیا کروں، اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ پھر وہ کہنے لگے، ایک دن ڈرائیور نے آ کر بھی مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ روشنی کو دیکھ کر بے قراری سے اس کی طرف بڑھا تھا، مگر پھر بعد میں اس پر نظر رکھنے پر پتہ چلا کہ وہ لڑکا اس سے دور دور ہی رہتا ہے، اور اب اس کے بیگ سے یہ خط نکل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسماعیل صاحب خود بھی پریشانی سے بولتے ہوئے رو پڑے تھے، جبکہ یہ سب باتیں سن کر روشنی کی ماں نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ بدبخت، تجھے باہر جا کر پڑھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو اپنے باپ کو اس طرح سے رلا دیتی، اپنی بہن کو اس طرح ڈراتی اور ہمیں اس طرح سے رسوا کرتی۔ وہ روشنی کو تھپڑ پر تھپڑ مارتی جا رہی تھیں جب دلاور بیچ میں آیا تھا اور ان کا ہاتھ روک گیا تھا۔ بس چچی جان، اب آپ روشنی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ بس میں نے کہہ دیا، اب کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ آج اور ابھی اسی وقت سے اس کا کالج جانا بند ہے۔ میں کل یا پرسوں ہی اس کا نکاح کر دوں گا۔ مالی یا چوکیدار کے بیٹے کے ساتھ نکاح پڑھوا کر اسے اس گھر سے رخصت کر رہی ہوں۔ میں اس کو غلاظت کی پوٹلی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ میری دوسری بیٹی کو بھی اپنی طرح بگاڑ دے گی۔ چچی جان روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئیں۔ جب دلاور کا دماغ غصے سے کھول اٹھا تھا۔ پوری فیملی یہاں پر جمع تھی۔ دلاور کا باپ بھی اپنے بھائی کو دلاسا دے رہا تھا، جبکہ روشنی کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ تبھی دلاور آگے بڑھا تھا اور اس نے ایک سخت فیصلہ کیا تھا۔ کوئی روشنی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں بولے گا۔ اس کے کردار اور پاکیزگی کی گواہی میں دیتا ہوں، اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چوکیدار کے بیٹے سے اس کا نکاح کرنے کی۔ میں خود روشنی سے نکاح کر کے اس کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں۔ دلاور کی بات نے وہاں موجود تمام نفوس پر دھماکہ کیا تھا۔ چچا جان کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ روشنی کی شادی دلاور سے ہو جائے، مگر وہ اس طرح سے پوری ہوگی انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ حیرت سے دلاور کو دیکھ رہے تھے، لیکن روشنی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ روشنی تو جیسے سکتے کی کیفیت میں تھی۔ کچھ ہی وقت بعد قاضی اور گواہان کا بندوبست ہو گیا تھا۔ روشنی کو دلاور کے نام کر دیا گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد دلاور نے روشنی کا ہاتھ تھاما اور ایک سخت نظر روشنی کے ماں باپ پر ڈالتے ہوئے بنا کوئی لفظ کہے اسے لے کر اپنے پورشن میں آ گیا تھا۔ روشنی نے دلاور کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے دلاور، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم وہ خط کس نے میرے بیگ میں رکھا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ یہی بات دہرائی جا رہی تھی۔ دلاور بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر دلاور نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہیں کوئی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے روشنی، تم اب میری بیوی ہو اور تمہارا کردار بہت پاکیزہ ہے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی کا غصہ بھی جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امی تم سے بہت پیار کریں گی، اسے گلے سے لگائے تسلی دے رہا تھا، جبکہ دلاور کی امی اس طرح خود سے لگائے دیکھ کر اور تسلی دیتے دیکھ کر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی تھیں، مگر جانے سے پہلے دونوں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ دلاور ان دونوں سے زیادہ بہتر طریقے سے روشنی کو سنبھال لے گا، اور پھر آنے والے ایک ہفتے میں ہی
باقاعدہ تقریب کر کے روشنی کو دلاور کے نام کر دیا گیا تھا۔ وہ اب تک الگ کمرے میں رہ رہی تھی، مگر رشتہ داروں کے سامنے شادی کرنے اور رخصتی کرنے کے بعد روشنی کو سجا سنوار کر دلاور کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں وہ دلاور کے سامنے بیٹھی ہوئی اس کی قربت سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بالآخر اس نے دلاور کے سامنے اپنی بات رکھ دی تھی، کیونکہ دلاور اسے اپنے دل کی حالت بتا چکا تھا کہ وہ بہت پہلے سے اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور سچی محبت وہی ہوتی ہے کہ انسان مشکل میں اپنی محبت کا ساتھ نہ چھوڑے۔ روشنی کو اس کی ایک ایک حرف پر یقین آ گیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے قریب جانے سے خوفزدہ ہو رہی تھی، اور وجہ بچپن میں اس کے ساتھ رونما ہونے والا وہ واقعہ تھا جس نے اس کی شخصیت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والے بچپن کے واقعے کے بارے میں سوچتے ہوئے روشنی سو گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی طرح دلاور کی باہوں میں سو رہی تھی۔ اس کا آدھے سے زیادہ وجود دلاور کے جسم پر پڑا ہوا تھا۔ روشنی بہت محویت سے دلاور کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دلاور جان بوجھ کر سویا ہوا بن رہا تھا۔ روشنی نے اپنی انگلی اس کے ماتھے پر پھیرنا شروع کی اور پھر اس کی گال پر پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پھیرنے لگی، اور پھر اس کی چھوٹی سی ناک کو پکڑ کر ہلایا اور پھر اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگی۔ میرا شوہر پورے خاندان کے مردوں سے زیادہ ہینڈسم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا، اور پھر اپنے گال دلاور کے لب پر رکھ دیے۔ ایک یہی وہ لمحہ تھا جب دلاور نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور روشنی کو بیڈ پر گراتے ہوئے ایک دم اس کے وجود پر کسی گھٹا کی طرح چھا گیا تھا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ روشنی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اپنی پوزیشن کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ جی ہاں، میں جاگ رہا تھا۔ جب سے تم میرے ساتھ پیار محبت کے مظاہرے کر رہی تھی، مطلب صحیح جاگ رہا ہوں۔ دلاور نے اسے اس کی حرکت یاد دلائی تو وہ ایک دم شرما سی گئی تھی۔ چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہوا تھا، اور اس نے دلاور کے وجود کو خود پر سے ہٹانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔ سائڈ پہ ہوں، مجھے واش روم جانا ہے، اس نے بہانہ بنایا تھا، مگر دلاور اب اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ ایک دم روشنی کی گردن پر جھکا تھا اور وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ دیوانہ ہوتے ہوئے دلاور نے اس کی گردن کو سرخ نشانوں سے بھر دیا تھا۔ ہلکی بیڈ کی چبھن اور دلاور کے سلگتے لبوں نے روشنی کو بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ وہ سسکیاں لینے لگی اور زور سے دلاور کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے۔ دلاور مخمور نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہونے لگا تو روشنی نے ایک بار پھر اسے کندھوں پر پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ گرا لیا۔ اپنی باہوں کا حصار دلاور کے وجود سے گرد بنایا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دلاور کی قربت سے وہ لرز اٹھی تھی، مگر نہیں چاہتی تھی کہ دلاور اس سے دور جائے۔ وہ کچھ لمحہ مزید دلاور کے سینے سے لگی رہنا چاہتی تھی۔ دلاور بے خود ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تو روشنی نے مزید اسے خود میں بھینچ لیا تھا، مگر اسی لمحے دروازے پر ہونے والی دستک نے دلاور کا موڈ اچھا خاصا بگاڑ دیا تھا۔ روشنی کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف ہٹا اور اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی اس کی امی کھڑی تھی، جو انہیں فوراً ہی نیچے ناشتے کی میز پر آنے کا کہتے ہوئے پلٹ گئی تھیں۔ روشنی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے بہک رہی تھی۔ کچی عمر میں پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ اس کے وجود میں چنگاریاں سی بھر گئی تھیں۔ دلاور کی قربت کی طلب اسے بے چین کرنے لگی تھی، مگر ابھی چچی انہیں بلا کر گئی تھی اور ناشتے کی میز پر وقت پر پہنچنا ضروری تھا۔ دلاور نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے پاس آتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ روشنی نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مگر دلاور کچھ کہنے کی بجائے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے کھڑے رہا۔ روشنی نے اس کی بات سمجھتے ہوئے دھیرے سے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں رکھ دیا
اور بیڈ شیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میری پسند کے کپڑے الماری میں پڑے ہیں، وہ پہن کر فوراً تیار ہو جاؤ۔ روشنی نے مسکراتے ہوئے الماری کھولی اور سامنے گہرے زرد رنگ کا خوبصورت سوٹ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ سوٹ واقعی وہ اسٹائلش اور خوبصورت تھا۔ روشنی کپڑے اٹھائے واش روم چلی گئی۔ نہا کر کپڑے بدلنے کے بعد باہر آئی تو دلاور میں مبہوت رہ گیا۔ یہ رنگ اس پر بہت زیادہ کھل رہا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دلاور کا باہر جانے کا ارادہ متزلزل ہونے لگا۔ اس کا دل کیا روشنی کو ابھی باہوں میں بھینچ لے اور اپنی شدتوں سے سرخ کر ڈالے۔ وہ اسے لے کر کسی اور ہی دنیا میں چلا جائے جہاں پر کوئی نہ ہو، بس وہ دونوں تنہا ہو اور بہت سارا پیار ہو۔ دلاور نے آگے بڑھ کر روشنی کو اس کے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے قریب کیا تھا۔ روشنی ایک ٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ یہی حال دلاور کا تھا۔ وہ بھی مسمرائز ہوتا روشنی کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ دلاور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے چہرے کی طرف جھکنے لگا۔ روشنی میں بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر اسی علم میں ایک اور منظر روشنی کے ذہن کے پردے پر لہرایا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر وحشت طاری ہونے لگی تھی۔ دلاور کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے روشنی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، مگر جیسے اس کے چہرے پر کچھ ہونے لگا، اس کی گہری سانسوں کی آواز سن کر آنکھیں کھولی تو روشنی کے چہرے پر چھائے ہوئے ناقابل فہم تاثرات کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ ہی تو یہ شرم تھی اور نہ ہی اس کی غربت سے گریز تھا، یہ تو کوئی خوف تھا، ڈر تھا جو اس کے چہرے پر حاوی تھا۔ روشنی، کیا ہوا؟ تمہیں سب ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے سے بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کے خود میں سمویا تھا، جبکہ روشنی نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین کی طرف جھک گئی تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دلاور نے اس کا ایسا رویہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جھٹ اس کے سامنے آیا، مگر روشنی ایک بار پھر سے اپنا رخ موڑ گئی۔ کچھ ایسا تھا جو دلاور کو پتہ نہیں تھا۔ روشنی کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے دلاور پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ایک منٹ میں جان گیا تھا کہ روشنی کسی ڈرامہ میں ہے، مگر کون سا ڈرامہ، کیسا ڈرامہ؟ حویلی کی محفوظ چھت کے نیچے رہتے ہوئے اس کے ساتھ ایسے کون سے حالات پیش آئے تھے کہ وہ ایسے ڈرامہ میں چلی گئی تھی؟ یہ ڈرامہ کوئی اور نہیں بلکہ کسی کے چھونے کا تھا، کسی کے قریب ہونے کا تھا۔ کوئی ایسا تھا جس نے روشنی کو اس کی مرضی کے خلاف غلط طریقے سے چھوا تھا، اور روشنی اس بات کو اب تک اپنے ذہن سے نہیں جھٹک پائی تھی۔ دلاور نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اس کے گھر کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے کس کی اتنی ہمت ہو گئی تھی کہ اس کی کزن پر بری نظر ڈالتا؟ انہوں نے تو اپنی طرف سے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ اپنے گھر کے بچوں کو ایک محفوظ اور پرسکون ماحول دیں، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اپنے گھر کی بچیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے تھے۔ دلاور کو خود پر عجیب طرح سے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے روشنی کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور اس کے وجود کو خود میں سمو لیا، جبکہ روشنی مسلسل مزاحمت کرتے ہوئے خود کو دلاور سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گرری ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ بے جان وجود کے ساتھ دلاور کی باہوں میں لڑک گئی، اور یہیں پر دلاور کا ضبط ٹوٹ گیا۔ دلاور نے روشنی کو اپنی گود میں اٹھایا اور نیچے کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ اسے اس طرح حواس باختہ حالت میں روشنی کو باہوں میں اٹھائے نیچے کی طرف بھاگتے دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے روشنی کی امی اس کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کیا ہوا؟ دلاور نے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ جب آپ اس پر اعتبار نہیں کر پائے تو اب آپ میری بیوی سے دور رہیے۔ چچی جان، اس نے غصے میں کہا تھا۔ کاش انہوں نے اپنے بچوں کو ایک اعتبار والی فضا دی ہوتی تو شاید روشنی نے اپنے مسئلے کو اپنی ماں کے ساتھ شیئر کیا ہوتا، مگر انہوں نے روشنی کو خود سے دور رکھا تھا، سخت ماحول میں تربیت کی تھی،
جس کی وجہ سے روشنی کا کردار تو ہمیشہ پاکیزہ رہا تھا، اس پر کوئی داغ نہیں لگا تھا، مگر وہ اپنے خوف میں چھپانے لگی تھی۔ اس نے اتنی بڑی بات گھر والوں سے چھپائی تھی۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا، اور یا شاید اس کے ساتھ کچھ غلط کیا جا چکا تھا۔ سوچ سوچ کر دلاور کا دماغ شل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے روشنی کو گاڑی میں ڈالا، ماں کو ساتھ چلنے کے لیے کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ دلاور کی امی بھی صورتحال سے بے حد پریشان تھی۔ انہوں نے کل ہی تو اپنے بیٹے کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی تھی، مگر آج اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ بہو کی رخصتی کی پہلی صبح ہی ایسا منظر دیکھنے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر سوال نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے رات کو ان دونوں کے بیچ ایسا کیا ہوا تھا کہ روشنی کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ صبح انہوں نے روشنی کو لیٹے ہوئے ہی دیکھا تھا، شاید تب بھی اس کی طبیعت خراب ہو۔ ان کا ارادہ اپنے بیٹے کو ڈانٹنے اور اسے سمجھانے کا تھا، مگر کچھ سوچ کر چپ ہو چکی ہوں۔ پہلے ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر دلاور روشنی کو اٹھا کر ہاسپٹل کے اندر بھاگا تھا اور پھر سیدھا نفسیات کے وارڈ میں داخل ہوا تھا، اور دلاور کی امی یہ دیکھ کر چونک گئی تھیں۔ اگر رات کو ایسا کچھ ہوا ہوتا یا روشنی دلاور کی شدت برداشت نہ کر سکی ہوتی تو یقیناً وہ اسے گائناکالوجسٹ کے وارڈ میں لے کر جاتا، مگر نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ ان کا ذہن الجھ گیا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی دلاور سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کے کسی سوال کا جواب دے پاتا۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر نے انجیکشن لگائے تھے اور پھر اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی تھیں، جہاں پر روشنی کا ایک مختصر سیشن ہوا تھا، اور جو باتیں دلاور کے سامنے آئی تھیں اس نے دلاور کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس سے اس کا دماغ کھول اٹھا تھا، مگر روشنی کے بچپن کے اس ٹراما کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس کے مجرم کو سزا نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا وہ کچھ سال پہلے ہی مر چکا تھا، اور اس کے بعد ہی روشنی نارمل زندگی کی طرف آئی تھی۔ کسی نے بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ روشنی پہلے گم سم اور چپ چاپ رہا کرتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ ہی وہ اتنی شوخ مزاج ہو گئی تھی کہ سب روشنی کے اس بدلاؤ پر حیران ہوتے تھے۔ روشنی میں یہ بدلاؤ کیوں آیا تھا؟ آج دلاور کو سمجھ آئی تھی اور اس کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں روشنی کے لیے لکھ دی تھیں اور دلاور کو تسلی دی کہ وہ بھی ٹراما کے پہلے سٹیج میں ہیں، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ سب لوگ چپ چاپ گھر لوٹ آئے تھے۔ گھر میں سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ روشنی کا بی پی لو ہو جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ کافی دنوں سے اچھے سے کھا پی نہیں رہی تھی۔ روشنی کے ماں باپ کا غصہ فوراً اتر گیا تھا۔ انہوں نے روشنی کو گلے لگا لیا تھا اور اپنی بے اعتباری کے لیے معافی مانگی تھی، مگر ساتھ ہی خدا کا شکر بھی ادا کیا تھا کہ روشنی محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔ دلاور جیسا محبت کرنے والا شخص اس کا شریک حیات بنا تھا، جو اس پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھ رہا تھا۔ دلاور نے ناشتہ کمرے میں منگوا کر اسے ناشتہ کروایا تھا اور پھر روشنی سے اس کے ٹراما کے بارے میں پوچھا، تو جو روشنی نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ بچپن میں اسکول کے چپڑاسی نے اسے ہراس کیا تھا اور غلط طریقے سے چھوا تھا۔ ایسا ایک بار نہیں، کئی بار ہوا تھا، اور جب وہ سخت بیمار پڑ گئی تھی اور کئی دن اسکول نہیں گئی تھی، اس کے بعد اس چپڑاسی نے اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا بند کر دی تھی، مگر وہ کسی کے بھی چھونے پر ایسا خوفزدہ ہو جاتی تھی، اس لیے وہ دلاور کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی کہ کہیں اس کے ٹراما کے بارے میں دلاور کو پتہ نہ چل جائے۔ روشنی نے یہ بتا کر رونا شروع کر دیا تھا جب دلاور نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی میری جان، میں تم سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم ٹراما سے باہر نہیں نکل آتی میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ وہ محبت اور پوری شدت کے ساتھ اس کے چہرے کو چوم رہا تھا، مگر روشنی کے دل میں گدگدی کے سوا کوئی ڈر نہیں تھا۔
اس نے دلاور کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اسے بیڈ پر گرا دیا اور خود اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، مگر یہ سانس ڈر کے نہیں تھے بلکہ اس کی غربت کی خماری کے تھے۔ وہ بہک رہی تھی اور دلاور کو بھی بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دلاور نے جب یہ دیکھا وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہے تو روشنی کو بیڈ پر لٹایا اور کسی گھٹا کی طرح اس کے وجود پر چھا گیا تھا۔ اس کے وجود کی نرمائیوں میں کھوتے ہوئے وہ اپنی ساری تھکان بول رہا تھا، جبکہ دلاور کی قربت میں روشنی کے دل میں بھی چنگاریاں سی بھڑک گئی تھیں اور اس نے دلاور کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مشکل وقت میں یہی تو تھا جس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد بھی کافی عرصے تک روشنی ڈرامہ میں رہی تھی۔ دلاور کے قریب آنے پر کبھی وہ اس کا ساتھ دیتی تھی اور کبھی پھر سے ڈرامہ میں چلی جاتی تھی، مگر دلاور جانتا تھا ایک دن اس کا یہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ اس کی محبت ہر زخم بھر دے گی۔ روشنی دلاور کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی میں سکون تھا۔ اسے ایک اچھا اعتبار کرنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا؟ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول اگر اچھا لگا ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔